بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم اسلامی معلومات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور بطور مسلمان ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اگر مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا، یا یہ کہ طلاق یافتہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا، اور جو خواجہ سرا ہے جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو جنت میں کیا ملے گا۔ اسی طرح حساب کتاب کے دوران جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے تو وہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اس طرح جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ غیر مسلموں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ تو آئیے دوستو، ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ ناظرین، جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو ہر قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ جنت میں مرد کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی، اور احادیث میں آتا ہے شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں گے، یعنی اس عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ ناظرین کرام، اگر عورت کماری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ خواجہ سرا کو جنت میں کیا ملے گا، تو جواب یہ ہے کہ واضح رہے کہ خواجہ سرا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تکلف ہجڑا بنا ہو، یعنی چال چلن عورتوں والا بنایا ہوا ہو اور حقیقت میں وہ مرد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو خلقہ ہجڑا ہو۔ پہلی قسم کی خواجہ سرا کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا یہ فعل ناجائز اور مذموم ہے، اور دوسری قسم کی مختلف حیثیتیں ہیں۔
بعض میں مردانہ صفات غالب ہوتی ہیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ شرعاً مرد کے حکم میں شمار ہوتے ہیں، اور بعض خواجہ سراؤں میں زنانہ صلاحیتیں غالب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ شرعاً عورت کے حکم میں شمار ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو نیک خواجہ سرا دنیا میں شرعاً مرد کے حکم میں ہوگا وہ آخرت میں بھی مرد شمار ہوگا، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک مردوں کے لیے ہے، اور جو خواجہ سرا دنیا میں شرعاً زنانہ صفات کا حامل ہوگا وہ آخرت میں بھی عورت شمار ہوگی، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک عورتوں کے لیے ہے۔ تاہم جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو وہی چیزیں دیں گے جو ان کا دل چاہے گا، جس چیز کی خواہش کریں گے وہی ملے گا، اور جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا نیک خواجہ سرا جو خنسی مشکل ہو، یعنی اس میں نہ مردانہ صفات واضح ہوں اور نہ زنانہ صفات، یا صفات واضح ہوں لیکن باہم متعارض ہوں اور کسی ایک طرف کو ترجیح نہ ہو، تو چونکہ جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا اور خنسی ہونا ایک عیب ہے، لہٰذا جنت میں خنسی نہیں ہوگا بلکہ وہ بغیر عیب کے مرد یا عورت ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ اولاد کو انتقال کے بعد جنت میں ٹھکانہ دیا جاتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت و دوزخ کے سلسلہ میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں، یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر کسی عمل کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ روز قیامت انہیں ان کے آبا کے حوالے کر دیں گے۔ البتہ کفار کی اولاد کے بارے میں احادیث مختلف ہیں، اسی وجہ سے علماء کی آراء بھی کفار کی اولاد کے بارے میں مختلف ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا، اگر بلوغت کے بعد ان کا مسلمان ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بلوغت کے بعد ان کا کافر ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اولاد کفار جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چل بسے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ مشکات شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر زندہ رہتے تو وہ کیا عمل کرتے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں تو وہ لوگ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو مقام اعراف پر ٹھہرایا جائے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اہل اعراف بہت سے دوزخیوں آدمیوں کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اصحاب اعراف کے متعلق بہت سے اقوال آئے ہیں، لیکن ان میں راجح قول یہ ہے کہ اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اعراف پر رکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ابن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابن عباس، شعبی کا قول ہے، اصحاب اعراف جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب اصحاب اعراف دوزخیوں کو دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنا۔ اور جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سفیدی سے پہچان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔